انسپیکٹر جمشید سیریز ناول خون کا خواب بائے اشتیاق احمد پارٹ 9۔ کیا مطلب؟ انہوں نے فاروق کو گھورا، چند سیکنڈ تک گھورتے ہی رہے، پھر محمود نے کہا، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں؟ پتہ نہیں، ویسے کچھ یہاں ہوا ضرور ہے، اس نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ حد ہو گئی ہے کوئی تک؟ فرزانہ جلا اٹھی۔ اچھا جناب، میں تو چلا اور مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فاروق کو پھر جھٹکا لگا، کہیں اس پر نیند کا اثر تو نہیں ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرہ اٹھا اور لگا جانے۔ فاروق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، میرا نام خان زادہ۔ خان زادہ صاحب، آپ نہ جائیں، مہربانی کر کے بیٹھ جائیں۔ فاروق بولا، آپ لوگ مجھے نوکری سے نکلوائیں گے، کم سے کم آپ ہماری وجہ سے نہیں نکلیں گے، اپنی وجہ سے نکلے تو اور بات ہے۔ فاروق بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ محمود نے آنکھیں نکالیں، یہ تو خود مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ اچھا بھائی، اب اس بیچارے کو جانے دو، ہمیں اس سے جو پوچھنا تھا پوچھ چکے۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کیا مطلب؟ بوڑھا چونکا۔ میں اور آپ کو جانے دوں؟ یہ نہیں ہوگا۔ فاروق ہنسا، اس پر نیند کا اثر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، لہٰذا انکل اسے گھر بھجوا دیں۔ اچھا، میں باہر سے کسی کو بلاتا ہوں، لیکن انکل میں گھر نہیں جا رہا۔ فاروق نے منہ بنایا، تب پھر اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرو، میں کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کر رہا۔ اور یہ کیا ہے؟ بیچارے خان زادہ کا ہاتھ پکڑے بیٹھے ہو جبکہ وہ جانے کے لیے زور لگا رہا ہے۔ اچھا بھائی، معاف کر دو، شاید مجھ پر نیند کا ہی اثر ہے۔ ہاتھ چھوٹتے ہی بوڑھا تیر کی طرح چلا اور کاؤنٹر پر جا کر رکا، پھر انہوں نے اسے اندر کی طرف جاتے دیکھا۔ میں ابھی آیا، یہ کہہ کر فاروق اٹھا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارے ارے بھائی، نہ جاؤ، کہیں پھر کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہ کر بیٹھنا، محمود نے دبی آواز میں کہا۔ اس نے جیسے محمود کی آواز سنی ہی نہیں، آگے بڑھتا چلا گیا۔ انکل، آپ مینیجر کو بلائیں، ہم اپنا کام کر لیتے ہیں، فاروق کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اور اگر اس نے کوئی گڑبڑ کر دی، امید تو نہیں، خیر اللہ مالک ہے۔ اب اکرام اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا، ہمیں مینیجر سے ملنا ہے، وہ حوالات میں ہیں، اور آپ خود ہی تو انہیں حوالات لے گئے تھے، اب آپ خان زادہ کو پریشان کر رہے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ نائب مینیجر سے ملاقات۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ میں انہیں اطلاع دیتا ہوں، واضح رہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اچھی بات ہے، اس نے کہا اور ایک فون اٹھا کر کسی سے بات کی، پھر ریسیور رکھ کر اس نے کہا، اس برآمدے میں سیدھے چلے جائیں، آخری کمرہ بائیں ہاتھ ان کا ہے، ان کا نام ارشاد کاملوس۔ وہ تیر کی طرح اس طرف بڑھے، دروازے پر دستک دی، اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا، ایک باوردی بہرہ اندر کھڑا نظر آیا۔ ہمیں مسٹر ارشاد کاملوس سے ملنا ہے۔ ہاں، اطلاع مل چکی ہے، تشریف لے جائیں۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک شاہانہ میز بچھی تھی، اس کے دوسری طرف ایک باراہب آدمی بیٹھا تھا۔ کیا آپ مسٹر ارشاد کاملوس ہیں؟ جی بالکل، فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نائب مینیجر ہیں؟ مینیجر کون ہیں یہاں؟ اکرام نے پوچھا۔ مسٹر تالموٹ، اس نے کہا۔ وہ تو حوالات میں ہیں، تو کیا ہوا؟ مینیجر پھر بھی وہی ہیں، اور مالک بھی مسٹر تالموٹ ہی ہیں؟ تالموٹ سے پہلے مسٹر کراؤن ہوٹل کے مالک تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل، لیکن انہوں نے مسٹر تالموٹ کو ہوٹل کا مالک بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ کیا اس طرح بھی کوئی کسی کو مالک بنا سکتا ہے؟ کاغذات تو مسٹر کراؤن کے نام ہیں۔ یہ آپ مسٹر تالموٹ اور مسٹر کراؤن سے پوچھیں، اس نے کہا، اسی لیے تو آئے ہیں، ہم مسٹر کراؤن سے کہاں مل سکتے ہیں؟ مسٹر تالموٹ سے پوچھیں، اس نے منہ بنایا، گویا آپ کو مسٹر کراؤن کے بارے میں معلوم نہیں۔ بالکل نہیں، اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اس صورت میں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، یہ ایک انسان کے قتل کا معاملہ ہے۔ کیا کہا؟ قتل کا معاملہ؟ ایک انسان کے؟ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے یہ کئی انسانوں کے قتل کا معاملہ بھی ہو۔ پتہ نہیں آپ کیوں مجھے ڈرا رہے ہیں، میرا ان معاملات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا؟ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو پھر بتائیں، مسٹر کراؤن کہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں تو بتاؤں کیسے؟ اچھی بات ہے،
ہم اس ہوٹل کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس وارنٹ ہیں؟ ہاں جناب، وارنٹ کے بغیر تو ہم گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ دکھائیں وارنٹ۔ اس نے وارنٹ دیکھے، برا سا منہ بنایا اور بولا، لے لیں تلاشی، لیکن یہاں سے ملے گا کچھ نہیں، دیکھا جائے گا۔ اگر ہم نے یہاں مسٹر کراؤن کو تلاش کر لیا تو گویا میدان مار لیا۔ کر لیں تلاش، جب وہ مل جائیں تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے گا، تب پھر ہم تلاشی اسی کمرے سے شروع کریں گے۔ ضرور، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے اس کمرے کی تلاشی شروع کی۔ ویسے مسٹر خان زادہ صاحب، کیا؟ محمود نے کہنا چاہا۔ ایک منٹ، میرا نام خان زادہ نہیں، ارشاد کاملوس ہے۔ او سوری، تو مسٹر کاملوس، کیا مسٹر تالموڈ بھی اسی کمرے میں بیٹھتے رہے ہیں؟ ہاں بالکل، مسٹر کراؤن بھی یہیں بیٹھتے تھے، اس نے جل بن کر کہا۔ شکریہ شکریہ، فرزانہ نے فوراً کہا۔ وہ باریک بینی سے کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ ایک دیوار پر لگی بڑی اور وزنی تصویر موجود تھی۔ محمود نے اسے دیوار سے ہٹانا چاہا تو ارشاد کاملوس چلا اٹھا، اسے نہ ہلائیے گا۔ کیوں؟ کیا اس طرح کوئی خفیہ راستہ کمرے میں کھل جائے گا؟ آپ غلط سمجھے، یہ ایک مینیجر کی تصویر ہے، ہمارے ایک مذہبی پیشوا کی۔ ہمارے سے کیا مراد؟ آپ کے اور کس کس کے؟ میرے اور اس تمام ہوٹل کے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اچانک انہوں نے ارشاد کاملوس کا رنگ اڑتے دیکھا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی۔ آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں۔ کچھ ہوا تو ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا ہے۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، اور کوئی بات نہیں۔ انکل، اس تصویر کو اتروائیں۔ اکرام نے اپنے ماتحتوں کو اندر بلا لیا۔ میں کہتا ہوں، آپ اس تصویر کو نہ ہٹائیں ورنہ ہوٹل میں زلزلہ آ جائے گا۔ کیا یہ جادو کی تصویر ہے؟ نہیں، یہاں سب اس تصویر کا ادب کرتے ہیں۔ حد ہو گئی، اب تصویروں کا بھی ادب ہونے لگا۔ پہلے زمانے کے لوگ ضرور بتوں اور تصویروں کو پوجتے تھے۔ کیوں جناب، کئی ملکوں میں اب بھی بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ ہاں، ابھی عقل سے پیادل لوگ موجود ہیں، پروفیسر داؤد نے کہا۔ ادھر اکرام کے ماتحت تصویر اتارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ایسے میں ارشاد کاملوس کی سرد آواز گونجی، خبردار، اس تصویر کو ہاتھ نہ لگانا۔ انہوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ اب اس کے ہاتھ میں پستول تھا، اس کا رخ ان کی طرف تھا، چہرے پر شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھیے جناب، آپ قانون کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور اب تو آپ نے پستول بھی تان لیا ہے، گویا ڈبل جرم کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے، ہمیں اس تصویر کو اتار لینے دیں، ورنہ… محمود کہتے کہتے رک گیا۔ ورنہ کیا؟ اس نے ہنس کر کہا، ورنہ ہم بھی اپنے ہتھیار آزمانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو ہتھیار نکالنے کی مہلت دوں گا تب نا؟ کیا مطلب؟ میں غضب کا نشانے باز ہوں۔ ادھر آپ میں سے کسی کا ہاتھ جیب کی طرف جائے گا، میں فائر کر دوں گا۔ اس طرح آپ آگ سے کھیلیں گے، آگ سے۔ دیکھیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ایسے میں پروفیسر داؤد نے کہا۔ اکرام، محمود، فاروق، فرزانہ اور خان رحمان کی نظریں جو ہی ان کے ہاتھ کی طرف اٹھیں وہ کانپ گئے۔ ساتھ ہی ارشاد کاملوس نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تہہ خانہ نہیں، موت نہیں انکل، ہمیں اس شخص کی ضرورت ہے، یہ عدالت میں بہترین گواہ ثابت ہوگا۔ محمود چلا اٹھا۔ ارے بھائی، تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں ایک بجھا ہوا سگار ہے اور بس۔ اب کیا یہ مجھے اس بجھے ہوئے سگار سے ہلاک کریں گے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، تو میں سگار جیب میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر پروفیسر داؤد نے وہ سگار واقعی جیب میں رکھ لیا، لیکن جب ہاتھ باہر نکلا تو ایک سگریٹ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اس سگریٹ کو ہونٹوں تلے دبا لیا۔ واہ، یہ خوب ہتھیار ہیں، سگار کے بعد سگریٹ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ محمود نے سگریٹ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ یہ کیا کہا؟ یہ ٹھیک ہے؟ آپ پستول جیب میں رکھ لیں اور ہمیں اس تصویر کو ہٹانے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر اس تصویر کے پیچھے کیا ہے؟ آگے پیچھے کچھ ہونے کی بات نہیں، بات ہے اس تصویر کے مقدس اور متبرک ہونے کی۔ یہ تصویر ہمارے نزدیک ایک بہت بابرکت تصویر ہے، اس کی وجہ سے ہوٹل میں دولت برستی ہے۔ بھائی واہ، تب تو یہ تصویر ہم ساتھ لے جائیں گے۔ انکل اکرام، تصویر اتروا لیں۔ اتار لو بھائی، پستول کی پرواہ نہ کرو،
ہاں اور کیا، ایسے پستول تو ہم روز دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے کون سی نئی چیز ہے؟ لیکن یہ بھرا ہوا ہے اور اس میں 12 گولیاں ہیں اور میرا نشانہ بہت پختہ ہے۔ پروفیسر انکل، آپ نے اس کی باتیں سنی؟ ہاں سنی، میں کش لگا رہا ہوں، لیکن یہ سلگ کب رہا ہے؟ کش لگاتے ہی خود بخود سلگے گا۔ اوہ اچھا، گویا سگریٹ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے، پہلے اسے سلگانا پڑتا تھا۔ ہاں بالکل، یہ دیکھو، یہ کہہ کر انہوں نے کش لگایا، چٹ کی آواز آئی اور سگریٹ سلگ اٹھا۔ ادھر اکرام کے آدمی پھر تصویر کی طرف بڑھے، انہوں نے اس کے نیچے ایک میز رکھنے کے لیے اس کی طرف قدم اٹھائے۔ خبردار، اب معاملہ برداشت سے باہر ہے، میں فائر کر رہا ہوں۔ ارشاد گھر جا۔ عین اس لمحے سگریٹ پٹاخے کی طرح چٹخا، اس میں سے ایک تیز چمک نکل کر سیدھی ارشاد کی آنکھوں کی طرف گئی۔ اس کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور پستول ہاتھ سے چھوٹ گیا، ساتھ ہی وہ چلایا، اف یہ کیا، میں مرا، میری آنکھیں، ان کو کیا ہوا؟ اس کے دونوں ہاتھ آنکھوں پر تھے، اب وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس حالت میں بھی وہ بری طرح اچھل رہا تھا، کود رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ بھائی اس حالت میں بھی شکر کرو، محمود نے کہا۔ کیا کہا؟ شکر کروں؟ وہ چیخا۔ ہاں اور کیا، پروفیسر تو سگار پینے لگے تھے، ذرا سوچو، سگریٹ پینے سے تمہاری کیا حالت ہوئی؟ اگر کہیں انہوں نے سگار پی لیا ہوتا تو کیا بنتا تمہارا؟ ارے باپ، کیا بنتا؟ سگار سے دھوئیں کی ایک تیز لکیر نکلتی اور سیدھی تمہاری آنکھوں میں گھس جاتی اور تم پٹ سے گر کر مر جاتی۔ لہٰذا تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، باس تم سب سے نبٹ لے گا۔ وہ کہاں ہے؟ بہت جلد تمہارے سامنے ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے؟ اس تصویر کو ہٹاتے ہی اس کا مطلب ہے آخر ہم نے تہہ خانہ تلاش کر ہی لیا۔ تہہ خانہ نہیں، موت، پرواہ نہیں، اللہ مالک ہے۔ انکل اکرام، اسے بندھوا لیں، کیونکہ آنکھیں تو اس کی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پھر یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ہاں بالکل، اسے باندھ دو بھائی، اور 2 آدمی اس کے سر پر موجود رہیں۔ کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو سر پر ایک ڈنڈا دے مارنا، لیکن سر پھاڑ نہ دینا، محمود نے فوراً کہا۔ ایسے میں فاروق اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر الجھن ہی الجھن تھی۔ حد ہو گئی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھو ہم نے مارکا سر کر لیا ہے، اب بوس ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ میں آواز کے تعاقب میں گیا تھا، فاروق نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ کیا کہا؟ کس کے تعاقب میں؟ آواز کے تعاقب میں۔ اچھا بھائی، اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرو، کیا خیال ہے انکل، تہہ خانے میں چلیں؟ محمود نے اکرام کی طرف دیکھا۔ ابھی نہیں، پہلے وارننگ دی جائے گی، پہلے 1-2 فائر کیے جائیں گے تاکہ کوئی اس میں ہو تو باہر نکل آئے، تو پھر آپ اپنا کام کریں۔ انہوں نے 2-3 بار آواز لگائی، تہہ خانے میں جو کوئی ہے باہر آ جائے، ورنہ ہم فائر کھول دیں گے۔ دھوئیں کا بم بھی اندر گرایا جا سکتا ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی، پھر اکرام نے 2-3 فائر کیے، آخر اس نے کہا نیچے کوئی نہیں ہے، آؤ۔ وہ تہہ خانے میں اتر گئے۔ وہ بہت شاندار تھا، بلکہ عالی شان تھا، اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں، فرنیچر اور دوسرا ساز و سامان بھی، ان سب پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے تھے، گویا وہ ایک شاہانہ جگہ تھی، لیکن وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ فاروق، بھلا تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تم کس کے تعاقب میں گئے تھے؟ جواب میں فاروق نے کچھ نہ کہا۔ انہوں نے حیران ہو کر نیچے دیکھا، وہاں فاروق تو نہیں تھا۔ ارے وہ اوپر ہی رہ گیا۔ فاروق، تم اوپر ہو کیا؟ جی نہیں، وہ واپس چلے گئے، جس طرف سے تھوڑی دیر پہلے آئے تھے غالباً اسی طرف چلے گئے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ انکل آپ اپنا کام شروع کرا دیں، حال سے انگلیوں کے نشانات وغیرہ اٹھوا لیں، اچھی طرح تلاشی لے لیں، ہم ذرا دیکھیں فاروق کہاں ہے۔ اوہو، یہ کیا، یہ ہینڈل سا کیسا ہے؟ فرزانہ نے چونک کر کہا۔ انہوں نے دیکھا ایک الماری کے دروازے پر عجیب سا ہینڈل لگا ہوا تھا۔ بھائی ہینڈل ہے الماری کا دروازہ کھولنے کے لیے، اس کو گھما کر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ کہہ کر فرزانہ نے ہینڈل گھما دیا اور پھر وہ سب اچھل پڑے۔ اس الماری میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا اور ایک سرنگ نما راستہ وہاں موجود تھا۔ تہہ خانے میں سرنگ، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ محمود نے منہ بنایا۔
آؤ جلدی کرو، باس یہاں موجود تھا، وہ اس سرنگ سے نکلا جا رہا ہے۔ سرنگ زیادہ بڑی نہیں تھی، انہیں جھک کر چلنا پڑا تھا۔ صرف چند منٹ بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور یہ دیکھ کر دک سے رہ گئے کہ فاروق وہاں بے ہوش پڑا تھا اور آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ہوٹل کا پچھلا حصہ تھا اور اس حصے میں ملازمین کے کوارٹر تھے۔ یہ کمرہ بھی ایک کوارٹر تھا۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے فاروق کو ہلایا جلایا۔ آخر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے فوراً کہا کہ کیا وہ نکل گیا؟ کون؟ بوڑھا بہرا، خان زادہ اور باس؟ کیا مطلب؟ باس یہاں تھا؟ نہیں، یہاں تو صرف خان زادہ تھا، وہی بوڑھا بہرا جس سے ہم نے ملاقات کی تھی۔ پھر وہ اندر یہاں اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور میں نے بھی اس کا یہاں تک تعاقب کیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے کوارٹر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں چند لمحے تک سنگن لیتا رہا لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پھر میں پائپ کے ذریعے اوپر چڑھا اور مکان میں اتر گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں وہ بوڑھا نہیں تھا لیکن بیرونی دروازہ اندر سے بدستور بند تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس کوارٹر سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ موجود تھا۔ میں اس راستے کو تلاش کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہوا۔ پھر میں تم لوگوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں جب میں نے دیکھا کہ ایک عدد تہہ خانہ نمودار ہو رہا ہے تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اس تہہ خانے کا تعلق اس کوارٹر سے ہے، اور جب ادھر سے تہہ خانہ کھولا جائے گا تو نیچے موجود لوگ خفیہ راستے سے اس کوارٹر کی طرف چلے جائیں گے۔ چنانچہ میں فوراً اس طرف دوڑا لیکن مجھے دیر ہو گئی۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں یکدم اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ پہلے ہی کوارٹر میں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے مجھے آتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا جو ہی میں اندر داخل ہوا انہوں نے کوئی چیز میرے سر پر ماری، میں چکرا کر گرا اور وہ نکل گئے۔ وہ کون تھے؟ کیا تم انہیں دیکھ سکے؟ نہیں، ان میں سے ایک تو وہی بوڑھا بہرا تھا، دوسرے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تم بتاؤ۔ تب وہ ضرور اس سارے چکر کا باس تھا اور اس کا نام مسٹر کراؤن ہے، لیکن افسوس وہ نکل گیا۔ ہاتھ آیا شکار، ہم نے چھوڑ دیا۔ خان رحمان کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ اب جمشید ہمارا مذاق اڑائے گا، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ انکل اکرام کے ماتحتوں کو باس کے کمرے سے انگلیوں کے نشانات ضرور ملے ہوں گے۔ ہاں، میں ان نشانات پر کام شروع کرتا ہوں، لیکن اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے ہم اس کیس پر کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لہٰذا جا کر آرام کریں گے۔ بھائی واہ، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، پروفیسر داؤد نے کہا۔ جی نہیں تو میں نے تو نہیں چھینی، ویسے یہ چھینا چھپٹی کا کام مجھے آتا بھی نہیں۔ خان رحمان مسکرائے۔ لگتا ہے ہماری صحبت میں رہ کر آپ نے بھی رنگ پکڑ لیا، بالکل ہمارے انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم آرام کیوں کریں؟ گھر چلتے ہیں انکل، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ابا جان نے اس کیس میں اب تک کیا کیا ہے۔ او ہاں، واقعی۔ اور پھر وہ گھر پہنچ گئے۔ انسپکٹر جمشید نے ہنستے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تمہاری کامیابیوں اور ناکامیوں پر۔ شکریہ، افسوس۔ فاروق مسکرایا۔ دت تیرے کی۔ محمود نے جلا کر اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شکریہ، افسوس، فرزانہ نے اسے گورا۔ کامیابیوں اور ناکامیوں پر ہنس رہے ہیں نا؟ کامیابیوں پر ہنسنے کا شکریہ اور ناکامیوں پر ہنسنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اچھا چپ، اب تم سے کون مغز مارے، اس پر غور کر لیتے ہیں، فاروق نے کہا۔ کس پر؟ خان رحمان بے خیالی کے عالم میں بولے۔ اس پر کہ اب مجھ سے کون مغز مارے گا؟ حد ہو گئی ہے، کوئی تک؟ فرزانہ تلملائی۔ مہربانی فرما کر ابا جان آپ وضاحت کر دیں، ہم پر ہنسنے کی آپ کو ایسی کون سی خاص ضرورت پیش آ گئی؟ ہاتھ آئے مجرم کو فرار ہونے کا موقع دے دیا اور میں ہنسوں بھی نہ؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس چل گیا پتہ؟ ویسے میں بتا سکتا ہوں مجرم کون تھا، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ شروع سے لے کر اب تک اس کیس میں تم سے کیا بھول ہوئی ہے۔ اگر شروع میں ہی تم اس بات کو بھول نہ جاتے تو مجرم کب کا تمہاری مٹھی میں ہوتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ کس بات پر گھبرائے اور کس بات پر شکریہ ادا کیا؟ انسپکٹر جمشید نے اسے گھورا۔ اس بات پر کہ مجرم میری مٹھی میں نہیں ہے، کاٹ نہ کھاتا وہ،
ابا جان جلدی سے بتائیں مجرم کون ہے اور ہم سے کیا بھول ہوئی ہے؟ مجرم کا تو تم نے اندازہ لگا لیا، لیکن اب اصل مسئلہ اس کی گرفتاری کا ہے۔ پہلے تم آسانی سے اسے پکڑ سکتے تھے، یعنی ہوٹل راگ میں۔ آپ کا مطلب ہے مجرم مسٹر کراؤن ہی ہے؟ ہاں، اس میں شک نہیں، لیکن اصل غلطی فاروق سے ہوئی۔ فاروق، تم بتاؤ ہوٹل کے ہال میں کیوں اچھلے تھے، اور تم بتاؤ تم نے اس کے اچھلنے کو کیوں اہمیت نہ دی؟ دیکھا میرا اچھلنا کتنا اہم تھا؟ فاروق مسکرایا۔ حد ہو گئی، میں نے کیا پوچھا ہے؟ انہوں نے آنکھیں نکالیں۔ میں نے خیال کیا بلا وجہ اچھل رہا ہے، اپنی اہمیت جتانا چاہتا ہے۔ اچھا خیر، اب تم بتاؤ تم نے انہیں وجہ کیوں نہ بتا دی؟ اکیلے ہی بوڑھے بہرے کے کوارٹر کی طرف کیوں چلے گئے؟ میں نے سوچا تھا میں ان سے آگے نکل جاؤں، اکیلا ہی مجرم کو پکڑ لوں اور ان کا مذاق اڑا سکوں۔ فاروق نے شرمندگی کے انداز میں کہا، اگر تم ایسا نہ کرتے، اپنے اچھلنے کی وجہ انہیں بتا دیتے تو مجرم نہ نکل سکتا۔ مجھے افسوس ہے ابا جان۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، لیکن یہ صاحب کیوں اچھلے تھے میں اندازہ لگا چکا ہوں۔ خفیہ کارکن مجھے اس کی تمام نقل و حرکت کی تفصیل بتا چکا ہے، اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمارت نمبر 1 کے پاس کار میں جو شخص بیٹھا تھا وہی باس تھا، اور باس فاروق کو اغوا کر کے ہوٹل راگ کے تہہ خانے میں ہی لایا تھا۔ اس کا اصل کارندہ وہ بوڑھا بہرا ہے، یعنی خان زادہ۔ تہہ خانے میں فاروق کے پاس وہی موجود رہا تھا۔ تہہ خانے میں ہی اسے ہوش آیا تھا اور اس نے خان زادہ کی آواز سنی تھی، لیکن آنکھوں سے اسے دیکھ نہ سکا تھا، یا پھر اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، اس لیے جب اس نے ہوٹل میں اس کی آواز سنی تو یہ اچھلا تھا۔ کیوں فاروق؟ یہی بات ہے جج جی، بالکل یہی بات ہے۔ آپ تو کمال کرتے ہیں۔ بہت خوب، تب مسٹر کراؤن ہی اصل مجرم ہے، اور تم سے شروع سے جو غلطی ہوئی اس پر مجھے افسوس ہے، افسوس رہے گا۔ انہوں نے کہا، جی کیا مطلب؟ اور بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے؟ یعنی فاروق کے اکیلے خان زادہ کے کوارٹر کی طرف جانے والی غلطی، اور ہم نے اس سے اچھلنے کی وجہ نہ پوچھ کر جو غلطی کی ہے اس کے علاوہ؟ ہاں، وہ غلطی تو کیس کے شروع میں ہی تم سے ہو گئی تھی۔ وہ مسکرائے۔ آخر وہ کیا غلطی تھی؟ اب آپ بتائیں خان رحمان اور پروفیسر صاحب۔ ہم کیا بتائیں؟ آپ لوگ میرے مشورے تک کے بغیر کیس حل کرنے چلے تھے۔ ایک طرح سے ہم نے کیس تو حل کر ہی لیا، لیکن مجرم ہاتھ سے نکل گیا۔ خان رحمان بولے،